محمد والے محمد بلند ترین سورہ فاتحہ کی التماس ہے احسان حسین ابن اعظم حسین شبیہ زہرا بنت شجاع الحسن تسکین واسطی ابن نادر حسین سلطان بانو بنت محمد سلطان محمد مبین ابن تسکین واسطی علی جعفر ابن علی احمد نسیم زہرا بنت احسان حسین گلیہ زہرا بنت احسان حسین اور مولانا عمران اور وہ مومنین مومنات کی جو دنیا سے جا چکے ہیں مرتبہ سورہ حمد و دین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. دعا صحت کی درخواست ہے جناب سید سجاد حسنین صاحب ایمان خدا اس محفل کے صدقے میں ہم کو شفا کراؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ وسیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سبحان شعبان کا مہینہ اور ایسا مہینہ ہے کہ جس میں کوئی شہادت نہیں ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی وفات نہیں ہے ولادتیں ہی ولادتیں ہیں بالکل صحیح اور ولادتیں بھی ایسی ہیں کہ جن کا سب سے زیادہ تعلق ہے کربلا سے سبحان اللہ حضرت زینب سے لے کر حضرت علی اکبر علیہ السلام یہ آخر کا میں بتا رہا ہوں حضرت زینب امام حسین حضرت عباس امام سجاد حضرت قاسم سب کربلا سے تعلق سبحان یہ نام جو ہے حسین حسن بھی ہے حسن اور حسین مطلب دونوں کا ایک ہی ہے سبحان اللہ حسن اور حسین عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے تصغیر کسی چیز کو چھوٹا کرنا جیسے عبد ہے بندہ اور عبید کہتے ہیں تو چھوٹا بندہ عبد یعنی بندہ اور عبید جو ہے وہ چھوٹا بندہ اسی طریقے سے حسن وہ بھی خوبصورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین بھی خوبصورت ہے اس طریقے سے نہیں ہے حسین یعنی چھوٹا حسن سبحان اللہ حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن اور اگر حسین چھوٹے حسن ہے تو حسن جو ہے بڑے حسین سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ بہت حسن جو ہے وہ چھوٹے حسن ہے اور حسین جو ہے وہ بڑے حسین ہے ظاہر ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ دونوں ایمان نامہ اور قاتل صلح کریں تب ایمان ہے اور جنگ کریں تب ایمان ہے مسروق ایک راوی ہے کہتا ہے کہ میں روز عرفات میں تھا تو میں گیا تو دیکھا کہ امام حسین اسلام وہاں پر موجود تھے اور دعا کر رہے ہیں اور ستو کے پیالے جو ہیں وہ سامنے رکھے ہوئے ہیں افطار کا وقت ہے روزے سے مستحب ہے کہ انسان روزے عرفہ
یعنی وہ دن کے جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، حج شروع ہوتا ہے تو روزہ رکھنا مستحب ہے. تو امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ روزے سے تھے. کہتا ہے میں نے چند مسئلے امام سے پوچھے اور اس کے بعد جو ہے میں آگے بڑھا. آگے دیکھا تو دسترخوان بچھا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام تشریف فرما ہے اور وہ روزے سے نہیں ہیں. امام حسین روزے سے ہیں اور امام حسن مصطفیٰ جو ہیں وہ روزے سے نہیں ہیں. تو جب میں گیا تو میری حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی. کہا کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا مولا میں روزے سے. اچھا. کہا مولا خدا کی پناہ، خدا سے پناہ مانگتا ہوں، کیا آپ دونوں بھائیوں میں کوئی اختلاف ہے کہ ایک بھائی نے روزہ رکھا ہے دوسرے بھائی نے روزہ نہیں رکھا ہے؟ تو آپ نے اس کو گلے سے لگا. یہ بات یہ نہیں کہ ایک بھائی نے روزہ رکھا ہے دوسرے بھائی نے روزہ نہیں رکھا، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم دونوں کو تمہارا پیشوا بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم دونوں جو ہیں تمہارے مقتدی ہیں، تمہارے رہنما ہیں، تمہارے امام ہیں. بے شک. تو روزہ رکھنا تو مستحب ہے. جس نے آج روزہ رکھا ہے اس نے بھی امام کی پیروی کی ہے اور جس نے نہیں رکھا اس نے بھی امام کی پیروی کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاکہ تمہارے اوپر کوئی زحمت نہ ہو جائے. روزہ رکھ بھی سکتے ہو، روزہ نہیں رکھ بھی سکتے ہو. بہت خوب. سبحان ایک اللہ. امام نے روزہ رکھا ہوا ہے، ایک نے نہیں رکھا. تو ہما امام، دونوں امام ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنگ کریں جب امام ہیں، صلح کریں تب امام. اگر امام حسین کربلا میں ہوتے، امام حسن کربلا میں ہوتے ظاہر جنگ کرتے. بالکل صحیح. اور امام حسن کی جگہ پہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ صلح کرتے. دونوں امام ہیں. درود پڑھ امام صلی اللہ عربی آیا امام کی خدمت میں، امام حسین اسلام کی خدمت میں. کہنے لگا کہ مجھے خون بہا دینا ہے اور میرے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ میں خون بہا جو ہے وہ بڑی رقم ہے دے سکوں. تو میں نے سوچا کہ کہاں کس سے سوال کروں. کسی کریم سے سوال کرنا چاہیے. سبحان اللہ، آپ سے بڑھ کر کریم کیا کہنے. میں آپ کے در پہ آ گیا، مجھے خون بہا دینا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں 3 سوال کروں گا تم سے. وہ بھی سوال کر رہا ہے اور امام بھی اس سے سوال کر رہے ہیں. 3 سوال کروں گا میں تم سے، اور اگر ایک سوال کا جواب دے دیا تو میں تیسرا حصہ دے دوں گا، اور اگر 2 سوالوں کا جواب دیے تو 1/3 دے دوں گا. 2/3 یعنی، اور 3 سوالوں کا جواب صحیح دیے تو جتنی رقم تم نے مانگی ہے میں وہ سب دے دوں گا. سبحان اللہ. کیا بات. کہا اور فرماتے کہ کہنے لگا کہ مولا یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سوال مجھ سے کریں اور میں جواب دوں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. کہا نہیں، میں نے نانا سے سنا ہے چل معروف بقدر المعرفہ کہ نیکی اور بخشش جو ہے معرفت کے مطابق ہونی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلے میں تمہاری معرفت پہ امتحان لوں گا. کہا ٹھیک ہے آپ سوال کریں، اگر مجھے آتا ہوگا تو میں جواب دے دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو میں آپ سے پوچھ لوں گا. کہا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سبحان اللہ. کہنے لگا اللہ پر ایمان. کہا بالکل ٹھیک. لوگوں کو کیا کون سی چیزیں کہ جو ہلاکت سے بچا سکتی ہے؟ کہا اللہ پر بھروسہ، اللہ پہ توکل. 2 سوال تو صحیح ہو گئے. اب تیسرا سوال جو ہے اس سوال کے اندر سوال ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ مرد کی زینت کیا ہے؟ توجہ کیجیے، معرفت کی بات ہے اور آپ سب جو ہیں وہ بھی سبھی چاہنے والے ہیں. آپ کا بھی امتحان ہو سکتا ہے لیکن مولا امتحان لینا ہے. فرمایا کیا مرد کی زینت کیا ہے؟ کہنے لگا علم ہو، علم کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علم ہو، علم کے ساتھ.
اور آپ نے فرمایا کہ اگر علم کے ساتھ نہ ہو تو پھر، تو اس نے کہا پھر مال ہو سخاوت کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مال سخاوت کے ساتھ نہ ہو تو پھر، تو اس نے کہا پھر فقیری ہو صبر کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقیری ہو صبر کے ساتھ. واہ، سوال پہ سوال نکل رہے ہیں. واہ. آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر آسمان سے بجلی گرے گا اور اسے جلا دے. اسی کا مستحق ہے. آپ بہت خوش ہوئے، ایسے بہت خوش ہوئے کہ تم نے تینوں سوالوں کے جواب دیا، وہ اچھے دیے. اور ایک تھیلی تھی کہ جس میں 10,000 دینار تھے سرخ، کہ یہ تمہاری دیت جو دینی ہے تو تمہیں بہا دینا ہے. اور ایک انگوٹھی بھی تھی، یہ معرفت کا انعام. واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. 2,000 درہم جو تھا اس کا نگینے کی قیمت تھی. یہ تمہاری معرفت. کیا بات ہے. یہ میں اپنی زبان میں کہنا. درود پر محمد. بہرحال مولا عباس کی خدمت میں بھی تھوڑی سی. بسم اللہ. مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے بیٹے عباس نے ایسی حدیث رسول خدا سے کے لیے بھی یہی جملے کہیں جو حضرت عباس کے لیے فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے عباس نے مجھ سے ایسے علم حاصل کیا کہ جیسے پرندہ جو ہے اپنی ماں سے دانے کو حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ بکری بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے لیکن کھاتی کچھ ہے دیتی کچھ ہے. لیکن پرندہ جس طریقے سے لیتا ہے اسی طریقے سے دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پر محمد. اور امام سجاد علیہ السلام امام حسین اسلام کی شہادت کے بعد محمد حنفیہ کے جو امام حسین اسلام کے بھائی تھے، اور جب کربلا کے سفر کیا تو اس وقت وہ مدینے میں تھے. بہرحال جب شہادت ہو گئی تو آپ نے اپنے بھتیجے یعنی امام سجاد علیہ السلام سے کہا بیٹا میں تمہارے والد کا بھائی ہوں اور میں تمہارا چچا بھی ہوں اور تم سے بڑا بھی ہوں، علی کا بیٹا بھی ہوں، تو میرا زیادہ حق ہے کہ میں امام ہوں. میں نے جو آیت پڑھی نیچے آیتوں کا للناس امامہ، وہ اسی وجہ سے پڑھی کہ امامت کا تعلق بھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ امام کی گواہی کے کون دے رہا ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا محمد حنفیہ نے کہا کہ میں تمہارے والد کا بھائی بھی ہوں، چچا بھی ہوں، تم سے بڑا بھی ہوں، تو میرا زیادہ حق ہے کہ میں امام ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ چچا جب بابا میرے وہاں سے یعنی روانہ ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنا وسیع مجھے قرار دیا تھا. امام حسین اسلام نے اپنا وسیع جو ہے مجھے بنایا تھا، اور شہادت سے بھی 1 گھنٹہ پہلے جو ہے امر امامت جو ہے میرے سپورٹ کیے تھے. اور اگر کوئی مسئلہ ہو آپ چاہتے ہیں تو چلیں، دونوں چلتے ہیں حجر اسود کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے گواہی لیتے ہیں وہ کس کو امام کہتا ہے. دونوں اس وقت مکے میں تھے، خانہ کعبہ کے وہیں تھے. دونوں گئے، پہلے محمد حنفیہ گئے اور کہا اے حجر اسود پتا حسین ابن علی کا وسیع کون ہے؟ حجر اسود خاموش، کوئی جواب نہیں آیا. اور پھر امام سجاد تشریف لے گئے، کہا اے حجر اسود پتا حسین ابن علی کا وسیع کون ہے؟ حضرت اور جب آپ نے کہا کہ تو بتا تو گواہی دے کون ہے، تو حضرت اسود جو ہے ایسی جنبش پیدا ہوئی، ایسا لگا کہ جیسے اپنی جگہ سے نکل جائے. اور اس کے بعد جو ہے گویا ہوا خدا نے اسے قوت گویا ہی دی. سبحان اللہ. اور اس نے کہا کہ حسین کے جانشین و وسیع آپ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آپ نے
فرمایا نبی نے تو فوراً پیروں میں قدموں میں گر گئے، قدموں کا بوسہ واہ سبحان اللہ بتانا چاہتے تھے کہ لوگ مجھے امام سمجھ رہے ہیں، میں امام نہیں ہوں، امام یہ ہے۔ سبحان اللہ اس لیے نہیں رکھتا کہ اپنی امامت حقیقی امام تک پہنچانا، لوگ مجھے امام سمجھنا، لیکن وقت کے امام ہے امام سجاد علیہ السلام۔ سبحان اللہ بس آپ کی زحمت کو ختم کیا، یا اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، الہی آمین ان کی توجہات کو ہمارے شامل الہی آمین ان کے ظہور میں جلدی فرما، الہی آمین ان کے عوان و سلام الہی آمین اللہ